اس وقت جو بھی دعا مانگیں گے پروردگار قبول کرے گا. تو خدا بندہ محمد والے محمد کا واسطہ، ان نمازیوں کی نماز اور ان کے روزوں کا واسطہ، پروردگارہ ہمارے تمام بیماروں کو خصوصاً جمیل حیدر صاحب کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ کے ساتھ عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر. اللہم عجل له الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والوں، تم پر روزے اسی طرح سے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. ہماری پہلی تقریر جو تھرسڈے نائٹ یعنی یسٹرڈے کی کو تھی، اس میں روزے کے کچھ بینیفٹس اور کچھ لاجک، پرپس کیا ہے روزے کا، کیوں اللہ صبح سے شام تک ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا. اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پڑھنے والے ہر اوریٹر کی یہ رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی اسلام نے قرار دی، چاہے وہ کوئی بہت بڑا عالم ہو یا مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علم. یہ ماہ رمضان کی شروع کی تقاریب ہر سال یہ بات یاد دلاتا رہے. یہ روزہ ایک قسم کی روٹین سے عبادت نہیں، اس کا ایک خاص مقصد ہے جو ہر رمضان کے آخر میں ہم کو حاصل ہونا چاہیے. اور دو باتیں روزے کے حوالے سے آج میں بہت مختصر شروع میں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی جتنی مشہور عبادتیں، ان میں روزہ از دا اونلی ون جس کے ڈیٹیلڈ مسئلے بھی قرآن کریم ہی کے اندر آئے. ورنہ قرآن کا ایک عام طریقہ یہ کہ وہ کسی عبادت کی اہمیت بتاتا ہے یا یہ بیان کرتا ہے کہ یہ عبادت تم پہ فرض کی گئی. طریقہ کیا ہے، کس طرح سے یہ عبادت کرے، اس کے مسائل کیا ہیں، یہ پھر پیغمبر اور ائمہ طاہرین کی ذمہ داری قرار دیا گیا. ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ قرآن کے اندر 700 جگہوں پہ نماز کا تذکرہ، مگر قرآن میں نماز کے کتنے مسائل، اور مراجع کرام اور مجتہدین پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں آج کل تو ٹاپ آف دا لسٹ چاند کا مسئلہ، لیکن اس سے پہلے تک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ قرآن میں جس زکوٰۃ کی اتنی اہمیت بتائی گئی، ہمارے مجتہدین نے زکوٰۃ معافی کر دی. خمس کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا ذکر بالکل نہیں کرتے. اور پھر خود ہی آدمی یہ اپنی جانب سے ایک ججمنٹ پاس کر دیتا تھا کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو کہ زکوٰۃ مجتہد کو نہیں ملے گی وہ ذکر ہی نہیں کرتا. خمس جو کہ جائے گا مجتہد کے پاس، اس لیے اس کو بار بار بتایا جاتا. 17 رمضان جنگ بدر کی فتح، جب پہلی مرتبہ اسلام میں لفظ خمس آیا، تو ابھی تو میرے ذہن میں یہی کہ اس تاریخ کو میں اس مسئلے کو ذرا اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ کیا واقعا خمس کی اتنی اہمیت جو ممبروں پہ آتی اور پبلک کے کہنے کے مطابق زکوٰۃ نہیں بیان کی جاتی، تو اس کا یہی ریزن ہے. وہ آج مناسب نہیں ہے جو خمس کی سالگرہ 17th of رمضان. لیکن اب جو یہ بات جب کہی جاتی ہے زکوٰۃ تو کہتے ہیں 700 آیتیں، ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ، مگر زکوٰۃ کے مسئلے قرآن میں کتنے. حج کرنے والے سے پوچھئے گا کہ حج میں کتنے سارے مسئلے قرآن کے اندر
2 یا 3 مسئلوں کا بیان ہے اور بس. لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کا بیان پورے فروع دین میں سب سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بھی قرآن میں اور ایک ہی جگہ پر، یعنی کہ اسکیٹرڈ کہیں کوئی سورہ بقرہ کی آیت، جس سے خود یہ پتا چل رہا ہے کہ روزہ رکھنا کافی نہیں، بلکہ روزے کو اس طریقے سے رکھنا ہے جو اسلام چاہتا، کیونکہ یہ خاص ٹریننگ اور ایکسرسائز. اور اسی وجہ سے شروع کی چند تقاریر میں تقریر یعنی جسے آپ اسپیچ کہتے ہیں اس سے پہلے 2-3 چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کیا کرو. لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھی کہ بے شک قرآن نے ہر جگہ نماز کا میچ زکوٰۃ کے ساتھ ملایا، لیکن روزے کے ساتھ بھی نماز کی اہمیت بہت زیادہ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب قرآن نے یہ بتایا کہ اللہ سے دعا کس طرح کی جاتی تو وہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ ذکر ہے روزے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. تو یہ چند دنوں کے بعد پھر نماز ہمارا موضوع بنے گا، اور بہت ہی مختصر، کیونکہ رمضان میں اتنی لمبی لمبی تقریروں کی گنجائش نہیں ہوتی، تو بہت ہی شارٹ. کم سے کم رمضان ختم ہوتے ایک 4 رکعت نماز مومن کی جو ہے وہ درست ہو جائے تو یہی رمضان کا ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے جو اس نے حاصل کیا. لیکن کیونکہ روزہ بھی فوری طور پہ مسئلہ ہے، نماز کے مسئلے تو پورا سال چلتے ہیں. اس کے بعد میں یہ چند مسئلوں کے بیان کے بعد پھر جو میرے ذہن میں کل رات کی مجلس میں کچھ انکمپلیٹ باتیں اسے آج بیان کر کے اپنا میں پورے مہینے کا ٹاپک بھی آپ کے سامنے پیش کرنا کہ کیا میرا سبجیکٹ ہوگا. اور بہت ہی مختصر ایک بات یہ کہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ تو رکھ ہی رہے، روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے ایک مسئلہ. اور یہاں پہ میں جرنل ایک بات تقلید کے بارے میں سمجھا دوں. وہ یہ ہے کہ تقلید کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا مرجع ہر مسئلے میں فقط اسی کی بات کو آپ مانیں. تقلید 2 کشتیوں میں پیر رکھنے کا نام نہیں ہے کہ آپ آدھی بات ایک کی مانیں آدھی بات دوسرے کی مانیں، تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، اس کو میں اور شارٹ کر رہا ہوں. تو تقلید کا مطلب یہ کہ جو آپ کے مرجع کا فتویٰ ہے اسے آپ قبول کریں اور اس کے مطابق آپ عمل کریں. لیکن اگر کسی دوسرے مرجع کا فتویٰ آپ کے مرجع سے زیادہ سخت ہے، یہ شریعت میں نے سلینگ لینگویج کا لفظ استعمال کیا. شریعت میں یہ لفظ کہنا کہ فلاں مرجع کا مسئلہ سخت ہے فلاں کا نرم، یہ طرح کی سلینگ لینگویج غلط ہے. کوئی سخت کوئی نرم مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہر مرجع اپنے حساب سے جو قرآن و حدیث کو سمجھا ہوتا ہے. لیکن عام لوگوں کی سمجھ میں بات بہت آسانی سے آ جائے اس لیے میں نے یہ لفظ سخت استعمال کیا. ذرا سی پالشڈ لینگویج میں اس کو کہا جائے گا کہ اگر آپ کے مرجع سے کا جو فتویٰ دوسرے مرجع کا فتویٰ اس کے مقابلے میں احتیاط کے زیادہ قریب، تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ اپنے مرجع کو چھوڑ کر دوسرے مرجع کی بات مان سکتے ہیں. اب میں ذرا سا بات لمبی کر گیا، شاید ابھی آپ سمجھ بھی نہ پائے ہوں کہ میں نے کیا کہا. اپنے مرجع ہی کو فالو کرنا ہے، 2 کشتیوں میں پیر نہیں رکھنا. لیکن اگر دوسرے مرجع کا فتویٰ احتیاط والا ہے یا زیادہ سخت ہے تو اس میں آپ کو یہ آپشن ہے. ایک بات میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، وہاں تک جب تک نہیں پہنچوں گا آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں. نمبر 2، یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہوگی، اور خالی نئی نہیں ہوگی، ذہن میں کنفیوژن کو بڑھا دینے والی بات ہوگی. اور خالی کنفیوژن ہی نہیں بڑھے گا، اینٹی مرجعیت لوگوں کو ایک نیا ٹول بھی ہاتھ آ جائے گا. سب مجھے پتا، لیکن جو اینٹی مرجعیت ہیں وہ تو اینٹی مرجعیت رہیں گے ہی، چاہے ہم کچھ کہیں کہ نہ کہیں. جو بیچارے مراجع کو فالو کر رہے ہیں ان کو تو ایک مسئلہ ان کی معلومات کے لیے پتا چلے، اور وہ یہ کہ مالی واجبات کے اندر مالی واجبات اس کے اندر ایک چیز کا چانس بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے
کہ اگر آپ ابھی کسی مرجع کے کو فالو کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، تو آپ ان کی کتاب دیکھیں گے، مالی واجبات میں خمس ہے، زکوٰۃ ہے، کفارے ہیں، فدیہ ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں مجمع پر خاصا بھروسہ کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں لوگ جانتے ہیں. مالی واجبات میں یہ ویلڈ فقہی مسئلہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ جو آج آپ کے مرجع کا فتویٰ ہے اس کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ دی، اس کے حساب سے آپ نے خمس دیا، اس کے حساب سے آپ نے فطرہ دیا. رمضان کے حوالے سے فطرہ سب سے پہلے یاد آئے گا. آپ نے اس کے اعتبار سے روزہ نہ رکھنے کا کفارہ یا فدیہ دیا. لیکن اگر بعد میں کوئی اور مرجع آیا، اور ایک نارمل انسان کی زندگی میں 2 سے 3 مراحل کا زمانہ وہ دیکھتا، کبھی کبھار 6 یا 7 مرجع بھی آ سکتے ہیں. جب بالغ ہوئے اس وقت کوئی اور مرجع تھا، 10 سال بعد ان کا انتقال ہوا، دوسرا مرجع آ گیا، دوسرا مرجع سے 2 سال بعد انتقال کر گیا، تیسرا مرجع آ گیا. تو اب اگر اس وقت جو آپ عمل کر رہے ہیں بالکل ٹھیک عمل کر رہے ہیں کہ آپ جن کی تقلید میں وہ یہی گئے، لیکن اس کے چانسز ہیں یہ بالکل ایک ویلڈ مسئلہ کہ بعد میں کوئی دوسرا مرجع آیا، ان کا فتویٰ اگر الگ ہوا تو اب یہاں پہ آپ کہیں گے کامن سینس کی بات ہے، ان کا فتویٰ الگ ہے، جس دن سے وہ آئیں گے اس دن سے ہم ان کے فتوے کو مانیں گے. نہیں، اس کے بھی چانسز ہیں کہ ان کا نیا الگ فتویٰ بھی ہوا اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہیں کہ اس سے پہلے اگر تم چاہے کسی اور کی تقلید میں تھے، اس سے ہٹ کر خمس یا زکوٰۃ دی ہے تو اس کو دوبارہ ادا کر. چانسز ہیں. اب اینٹی مرجعیت لوگ چہروں پہ ایک مسکراہٹ آئی ہوگی، اوہو یہ بھی مولانا نے بہت اچھا ہمیں ٹول دیا ہے مرجعیت کے خلاف بات کرنے. کہ دیکھیے آج ہم مرجع کے مطابق عمل کر رہے ہیں، پھر بھی کیا گارنٹی کہ یہی مسئلہ صحیح رہے گا، ہو سکتا ہے 10 سال بعد بدل جائے. اب اس کی فلسفی وغیرہ تو بہت لمبی. جو لوگ صرف ٹو دا پوائنٹ بات چاہتے ہیں کہ مولانا ہمیں نہ کسی مرجع سے اختلاف ہے نہ شریعت، ہمیں یہ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے، میں خالی ان کے لیے تقریر کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ اس لیے مالی واجبات میں اگر آپ ذرا سی احتیاط والنٹیئرلی کریں، شریعت نہیں کہتی کہ جو آپ کا مرجع کہہ رہا ہے اس سے ہٹ کر، یہ چانسز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بات کا مرجع اس کو چینج نہ کر دے، آپ اس کے مسئلے کو بھی شامل کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اس لیے کہ آپ کا اس احتیاط میں کوئی نقصان تو نہیں، ایک سیف سائڈ ہو. میں ایک مثال اس کی دے دوں. مجھے یاد ہے 94 کھارا در محفل جعفری، رات کے 11:30 بجے وہاں تقریر شروع ہوتی تھی، 1:30 بجے ختم ہوتی تھی. اور وہ تقریر ختم کرنے کے بعد جو نوجوان بھاگے غسل خانے گئے، وہ میت والا غسل خانہ نہیں، اپنے گھروں کا غسل خانہ. کھارا کی زبان میں تو غسل خانے کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ میت کو غسل دے، اور جا کے فوراً غسل دوبارہ کیا. کیوں؟ مرحوم آغا خوئی کا ایک فتویٰ تھا کہ جب آدمی پہ غسل واجب ہوتا، اور یہی فتویٰ آج آغا سیستانی کا بھی، جب غسل واجب ہوتا تو 2 حصوں میں جسم کو تقسیم کرے، پہلے سر و گردن دھوئے پھر نیچے کا پورا جسم. لیکن بہت سارے دوسرے مراجع کا فتویٰ یہ کہ غسل 2 حصوں میں نہیں ہوتا، 3 میں ہوتا. پہلے سر و گردن دھوئیں گے، پھر رائٹ سائڈ دھوئیں گے، پھر لیفٹ سائڈ. اگر آپ نے ساری باڈی ایک ساتھ دھو لی، غسل واجب کی بات ہو رہی، تو وہ غسل آپ کا غلط ہے، باطل ہے، انویلڈ ہے، آپ نجس. نماز بھی غلط ہے، روزہ بھی غلط ہے. اب یہ امام خمینی کا یہ فتویٰ تھا، آغا خامنہئی کا آج بھی یہ فتویٰ ہے. اور 94 کھارا در کے جو مومنین تھے ان میں ایک نام آغا روحانی کا تھا. آغا روحانی جو ہمارے مراجع میں سے ایک مرجع تھے، بہت کم، ان کو 2 سال ملے، آغا گلپائقانی کے بعد اور آغا سیستانی سے پہلے. ان کا یہ فتویٰ تھا جو آغا خمینی والا ہے کہ 2 حصوں میں غسل نہیں چلتا، سر و گردن دھوئیں، پھر رائٹ سائڈ، پھر لیفٹ سائڈ. اگر آپ نے سر و گردن کے بعد ساری باڈی ایک ساتھ دھو لی، جو آغا خوئی کے یہاں ویلڈ ہے، آغا سیستانی کے یہاں ویلڈ، آغا روحانی کے یہاں انویلڈ، تو آپ کا غسل نہیں ہوا، آپ نجس ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اب آغا روحانی کی تقلید کو پہلے ہی سال تھا، رمضان میں اسی طرح میں نے مسئلہ بتایا. 90% نوجوان جو مجمع میں بیٹھے تھے وہ آغا خوئی کے طریقے سے غسل کرتے چلے آ رہے تھے، اور آغا خوئی کی مرجعیت میں کس کو شک.
آغا خوئی کے علم میں کس کو شک؟ آغا خوئی کے فقیہ ہونے میں کس کو شک؟ مگر اب جن کی تقلید اب واجب ہوئی ہے ان کا فتویٰ دیکھنا پڑے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہاں اب تک جو غسل آپ نے کیے اس مرجع کے حساب سے ٹھیک ہے تو ٹھیک، لیکن چونکہ اب میرے فتوے سے غلط ہے اس موقع پر اب اس وقت رات کے 1:30 بجے آپ نے جس اور ابھی جو فجر کے وقت آپ کو روزہ رکھنا ہے تو اگر غسل کیے بغیر رکھ لیا تو آپ کا روزہ غلط. وہ جو پھر نوجوان وہاں سے بھاگے تھے، گھر والے بھی پریشان ہو گئے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب کاراگر کے بزرگ اکثر مجھ سے ناراض رہتے کہ روزانہ کوئی نئی چیز لے کے آ جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے لائن لگی ہے گھر کے غسل خانے پر. اس وقت گھر میں ایک ہی غسل خانہ ہوتا تھا، بلکہ جمعہ ہاؤس وغیرہ بلڈنگوں میں تو پورے فلور کے اوپر ایک غسل خانہ ہوتا تھا. تو اب میں بات کو کیوں ادھر ادھر پھیلاؤں؟ تو خلاصہ یہ کہ یہ ایک چانس ہے اور ایسی مثالیں آ گئی. اب آئیے میں یہ ساری باتیں آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، ایک بہت اہم مسئلہ بتانا. یہ تو پھر بھی وضو اور غسل کی غلطی جو جسمانی عبادت ہے، مالی عبادت نہیں. جسمانی عبادت میں تو یہ ہوتا کہ جس مرجع کے زمانے میں آپ نے عمل کیا وہ صحیح مانا جائے گا، آج سے اپنا عمل چینج کریں. مالی عبادت میں ہوتا ہے کہ نہیں، آج سے نہیں، پیچھے کبھی شاید آپ کو جو ایریئرز ہیں وہ دینا پڑے. اب آئیے ایک مسئلہ، اور میں اسی لیے اس میں کوئی مرجع کا نام نہیں لے رہا. بیمار آدمی کے لیے روزہ معاف ہے. اور بیمار کی 2 کیٹیگری، ایک بیمار کے لیے معاف ہے، ایک بیمار کے لیے حرام ہے. جس کے لیے روزہ معاف ہے وہ اگر روزہ رکھ لے زحمت اٹھا کے تو اس کا روزہ صحیح مان لیا جائے گا، تم پر واجب نہیں تھا، تم ایگزمپٹڈ سے رکھ لیا تو ٹھیک. لیکن وہ بیمار آدمی جس کے لیے روزہ حرام ہے، وہ اگر روزہ رکھ بھی لے کسی طرح تکلیف اٹھا کر تو روزہ اس کا صحیح نہیں مانا جائے گا، الٹا وہ گناہگار بھی ہوگا اور اس روزے کی قضا بھی کرنا. بیماروں کی 2 کیٹیگری. اس وقت ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا کہ حرام والے کون لوگ ہیں اور وہ بیمار کون ہیں جن پہ حرام نہیں ہے لیکن ایک معافی اسلام نے دی. مسافرت والا آدمی پہلی کیٹیگری میں آتا ہے جس کے لیے روزہ حرام ہے. یہ نہیں ہے کہ روزہ معاف ہے لیکن اگر تکلیف اٹھا کے رکھ لو تو اللہ روزہ قبول کر لے گا، نہیں، یہ حرام والی کیٹیگری میں. لیکن مسافر کو آج چھوڑیں، اس کی بات کر لو. اتنی لمبی میں نے گفتگو کی تو یہ سارا مجمع ہی مسافر بن جائے گا میری تقریر کی اندر. خلاصہ یہ ہے کہ بیمار آدمی روزہ معاف ہے یا حرام، دونوں کیٹیگری. وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کو ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دینا پڑتا ہے. اب چونکہ دنیا میں ہر جگہ ویٹ کے الگ الگ اس وقت یونٹ چل رہے ہیں، پاکستان کے اعتبار سے ہم کہتے تھے 14 چھٹا، یا جو آج کل نئی چیز ہے تو 3/4 کلو. بہرحال وہ حساب تو آپ بعد میں کر لیجئے گا، وہ اتنی اہم چیز نہیں بتا رہا. لیکن بیمار آدمی کو ہر روزے کے بدلے میں تقریباً 1 کلو، تقریباً 2 پاؤنڈ، اب جو بھی آپ کہیں چلے، یہ کھانے پینے کی چیز دینا. اس میں 2 بڑی غلط فہمیاں، لوگ 2 غلط ایکشن ہوتے تھے. نمبر 1، لوگ پیسے دیتے تھے. پیسے نہیں چلے. بیمار آدمی کو کھانا ہی دینا، فوڈ اسٹاپل، وہی میٹ ہے یا وہی رائس ہے یا وہی روٹی. اگر اسی کے ایکویلنٹ کیش دے دے تو کیش نہیں چلے. پہلی بات تو یہ تو میں پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال 2 سال پہلے میں بھی بتا چکا ہوں. اس کے بعد کا مسئلہ، ہمارے ایک طریقہ یہ کامن پریکٹس انڈیا میں اور پاکستان وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار اور اسے پتا ہے کہ مجھ میں روزے کی طاقت نہیں، تو اس نے پورے مہینے کا کیلکولیشن کیا کہ کتنا میرے اوپر مثلا 30 دن کے 60 پاؤنڈ کھانے کی چیز بنتی ہے، وہ اس نے پہلی رمضان کو جا کے دی. اکارڈنگ ٹو میجورٹی آف مراجع یہ غلط ہے. یعنی جو آپ نے دے دیا وہ چیریٹی بنے گی، روزے کے بدلے والا جو آپ کو دینا تھا وہ نہیں بنے گا. کیونکہ روزے کے بدلے جو دیا جاتا ہے 2 پاؤنڈ پر روزہ، وہ اس سال آپ بیمار ہیں واجب ہوگا اگلے سال جب رمضان کا چاند نظر آئے گا. ابھی یہ واجب ہی نہیں، اگلے سال جا کے واجب ہوگا. یعنی اس سال کے رمضان کھانے پینے کی چیز وہ لوگ دیں گے جو پچھلے رمضان میں بیمار تھے، اب جا کے واجب ہوگا. اور اس میں اکثر میجورٹی آف مراجع کہتی ہے کہ ان ایڈوانس کی دینے کی اجازت ہی نہیں. آپ نے کہا کہ مولانا اس سال میں بیمار ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میری بیماری اگلے سال تک کنٹینیو رہے، تو ڈیلے کرنے سے کیا فائدہ، میں ٹائم سے پہلے ہی اس کو دے رہا ہوں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، لوگ تو اس کو ٹائم سے پہلے نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں ابھی ہم بیمار ہیں تو ابھی ہم کو فدیہ دینا. نہیں، فدیہ واجب ہوگا نیکسٹ ایئر.
کیونکہ اس کے اندر ایک مسئلہ تو یہ کہ بیمار آدمی کے لیے یہ بھی واجب کہ اگر وہ اس وقت بیمار ہے تو پورا سال وہ ٹرائی کرے. ہو سکتا ہے سال میں مثلا ونٹر ویدر بھی اچھا ہوتا ہے, ٹائم بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے روزے. ہو سکتا ہے آج 14 گھنٹے کا روزہ نہ رکھ سکے, ونٹر میں 8 گھنٹے کا روزہ ہو جائے تو رکھ لے. مجھے نہیں پتا ایلے میں 8 گھنٹے کا کبھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن انگلینڈ میں ہو جاتا ہے, آسٹریلیا میں ہو جاتا ہے, سویڈن میں ہو جاتا ہے. تو پہلے تو بیمار آدمی پہ یہ واجب کہ ابھی اگر رمضان میں بیمار ہے تو آگے کے پورے 11 مہینے اس کو ٹرائی کرنا ہے. اور آگے کے 11 مہینوں میں اس کو 2 ایڈوانٹیج ہوں. ایک تو یہ کہ ونٹر میں روزہ آسان ہو جائے, دوسرا یہ کہ ایک ساتھ نہیں رکھنا. اگر ہر ویکینڈ میں رکھی, اگر ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور اتوار کو رکھ لے تو 2 روزے کر کے سال کے اندر جو 45 اس کو دن مل جائیں گے تو اس میں پورے روزے ہو سکتے ہیں. رمضان کا تو پرابلم یہ ہے کہ آج کل سمر کا رمضان, ڈیوریشن بھی زیادہ, اور ایک ساتھ 30 روزے رکھنا. تو بیمار آدمی کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ پہلے یہ دیکھے کہ آنے والے 11 مہینوں میں اگر پاسبل ہے تو وہ روزہ ہی رکھے گا. نہ پیسے دینے سے کام چلے گا, نہ روزے سے ایگزمپٹ مانے گا. لیکن اگر ایسا بیمار آدمی ہے کہ 100% کنفرم ایشور کہ نہ اس رمضان میں رکھ سکتا ہے, نہ 11 مہینے رکھ سکتا ہے, تب بھی فدیہ اس کے اوپر واجب ہوگا اگلے رمضان کی پہلی تاریخ کو, اس سال کی. اور میجورٹی آف مراجع کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی سے دے دیا ایڈوانس فدیہ نہیں چلے گا, جسٹ لائک نماز. اگر کسی آدمی سے نماز قضا ہو گئی, اسے خود پڑھنا ہے جب تک کہ وہ زندہ ہے, کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. اب مثلا ہمارے والد کچھ نمازیں فرض کیجئے قضا ہوگی کومے میں چلے گئے, اور میڈیکل سائنس کا اتفاق ہے کہ اب ان کو ہوش نہیں آئے گا, اسی حالت میں مرے, ایسا کوما, پھر بھی ہم نماز ان کی نہیں پڑھ سکتے, جبکہ کنفرم ہے کہ بعد میں اسی حالت میں انتقال ہوگا. یہ خود نماز پڑھنے کی پوزیشن میں کبھی نہیں آئی, مگر جب تک کہ زندہ ہیں ایڈوانس میں ان کی قضا نماز نہیں ہو سکتی. یا مثلا ایک عام آدمی, اسے پتا کہ آج رات کے 3 بجے اس کا ایک ایسا آپریشن یا سرجری شروع ہو, یہ 3 بجے سے لے کے 8 بجے تک مسلسل رہے, فجر کی نماز کا ٹائم نہیں ہوگا, وہ آپریشن ٹیبل پہ بے ہوش, وہ کہے میں ایڈوانس میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں 2 بجے رات کو. نہیں, 100% کنفرم ہے کہ نماز کے ٹائم پر تم اس پوزیشن میں نہیں ہو, پھر بھی قضا کر کے پڑھنا ہے, لیکن ایڈوانس نہیں پڑھنا. یہ فدیے کا ایک مسئلہ ہے, بہت تیزی سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی تاکہ ایسا نہ ہو کہ بیچارے فدیہ دے بھی رہیں اور پتہ چلے کہ قیامت کے دن ان کے ایریئرز میں یا واجبات میں یہ لکھا ہوا گیا کہ اس نے رمضان کے روزے بیماری میں چھوڑے, اور ہم نے کہا تھا فدیہ دو, اور اس نے فدیہ بھی نہیں دیا. اس لیے کہ بہت سارے گناہ ہمارے یہاں انٹینشنلی اور پرپزلی نہیں ہوتے, لیک آف نالج اور اگنورنس کی وجہ سے ہوتے. اسی لیے بیسٹ مومن اس کو کہا گیا جو عبادت کم کرے لیکن معلومات کے ساتھ کرے, علم کے ساتھ کرے. مولا کی مشہور حدیث کہ ان کا سرا ظہری رجلان, 2 آدمی ہیں جنہوں نے میری کمر کو توڑ دیا. مشکل کشائے کائنات, حلال مشکلات, ہر پریشان حال کی کمر کا سہارا, وہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ 2 آدمیوں نے میری کمر کو توڑ دیا. ایک وہ عالم جو فاسق دنیا پہ بک چکا, اور ایک وہ عبادت گزار جو جاہل ہے, عبادت حد سے زیادہ کر رہا ہے لیکن شریعت کو یا دین کو سمجھ کے عبادت نہیں کر رہا. امام نے اس کی جو مثال دی اسے آپ یہاں پہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں, بلکہ کئی دفعہ سنے بھی ہوگی. کہا کہ ایسا عبادت کرنے والا روزہ رکھ رہا, اس کو پتہ ہی نہیں روزے کے مسئلے کیا. جو میں نے کل زیارت وارثہ کے لیے کہا کہ زیارت وارثہ ہر شب جمعہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہی دیکھا. کیا اس کا بیک گراؤنڈ؟ زیارت وارثہ امام نے کس مومن کو دی, زیارت وارثہ امام نے کس وجہ سے دی, مومن نے اپنا کیا پرابلم بتایا جب چھٹے امام نے کہا زیارت وارثہ پڑھو. کتنے لوگوں کو یہ ساری چیزیں معلوم؟ وہ کل کی بات. اسی انداز جب سے وہ سنبھالا, جیسے روزے چل رہے ہیں ویسے ہی رکھو, جیسی نمازیں ہیں ویسی نماز پڑھو. مولا نے کہا وہ عبادت کرنے والا جو لیک آف نالج کے ساتھ عبادت کر رہا ہے اس مسافر کی طرح, جو صحیح سڑک پر آ گیا ڈائریکشن اس کی الٹی, وہی روڈ جس پر اس کو جانا, وہی ہائی وے ہے, وہی فری وے ہے جس پر اس کو جانا, وہی نمبر لکھا ہوا ہے جو نمبر بتایا گیا, مگر نارتھ کی جانب جانا ہے, وہ صحیح روڈ پر ہے ساؤتھ کا رخ کیے ہوئے.
جتنا زیادہ تیز دوڑے گا اتنا اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ماہ مبارک رمضان، ایک حدیث، ایک علماء کا ایک جملہ، میں 19 رمضان کو یا 23 کو پڑھتا ہوں، آج آپ 3 رمضان کو سن لیجیے، یعنی شب 3، شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ سارا سال عبادت کے قریب نہ آنے والا بھی شب قدر عبادت کر لیتا، اور لکھا ہوا ہے کہ اس رات کا سب سے افضل عمل قرآن کے عمل سے زیادہ، 2 رکعت نماز 7 قل واللہ والی اس سے زیادہ، دعائے مکارم الاخلاق سے زیادہ، دعائے جوشن کبیر و صغیر سے زیادہ، جتنے بھی ہمارے سب کی اہمیت ہے، ان سب سے زیادہ افضل عمل ہے مذاکرہ علم۔ 2 مسئلے شریعت کے آپ اس رات کو سیکھیں، اس کا ثواب ان سب سے زیادہ۔ 102 رکعت نماز آپ نے پڑھی، اور ایسے کپڑوں میں پڑھی جس کے اندر نماز ہی باطل تھی کیونکہ خمس نہیں نکلا ہوا، تو پتہ چلا کہ 102 رکعت نماز پڑھ کے بھی آخر میں 0 پہ آپ کھڑے ہوئے۔ میں مثالیں نہیں دے رہا اس لیے کہ آدھا گھنٹہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، جبکہ ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ میں مسائل کے بیچ میں اب میں تقریر پہ آ چکا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ رمضان کی افضل ترین عبادتوں میں اس کو قرار دیا گیا کہ آدمی اپنے علم کو بڑھا، ایٹ لیسٹ اپنا روزہ صحیح کر لے، اپنی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز اس رمضان میں درست کر لے، وہ اپنی جگہ ہوگی بات۔ لیکن پھر آئیے اس جملے کو جس سے میں کنیکٹ ہو رہا ہوں رمضان کے ٹاپک سے، دوبارہ دوہرا کہ بہت سے گناہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، نہیں، گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ لیک آف نالج، گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی عمل حرام کا عمل۔ گناہ، سن، کل میں نے شب جمعہ کے 3 میسج دیے تھے، امام زمانہ، عذاب قبر، دعا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ 2 چیزیں اسلام نے ایسی بتائیں جو ان تینوں کو آپس میں ملاتی، 2 چیزیں جو تینوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی۔ جیسے حدیث قصہ کے حوالے سے ایک جملہ علماء کرام اور خطباء اعظام سے سنتے ہیں۔ حدیث قصہ میں شہزادی فاطمہ کو مرکز بنایا گیا، فاطمہ کو ابوها بالها بنوها، یہی جملہ پہ استعمال ہوا، اور آپ نے بار بار سنا، میں تو آپ کو وہاں سے لے جا رہا ہوں، تولہ سے میں لے جا رہا ہوں تبرہ کی اس منزل کے اوپر، جس کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن جملہ آج مکمل ہو۔ کہا اس لیے کہ فاطمہ کی ذات وہ ذات جو ان تینوں کو ملانے والی، سب بے شک ایک نور کے ٹکڑے ہیں مگر اس دنیا میں مختلف رشتوں کے ساتھ آئیں۔ فاطمہ وہ ہے کہ جو تینوں کو ملاتی، رسالت کو بھی، امامت کو بھی، حسنین کو بھی، اور وہ کس طرح سے کہ جتنے بھی چادر تطہیر کے نیچے جمع دنیاوی اعتبار سے ان کے ایک دوسرے سے رشتے ڈائریکٹ نہیں، رشتے 2 ہوتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، باپ اور بیٹے کا رشتہ ڈائریکٹ، شوہر اور بیوی کا رشتہ ڈائریکٹ، نانا اور نواسے کا رشتہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ۔ بیچ میں ایک عورت ہے جو بچوں کی ماں بنی ہے، اس کی بیٹی بنی ہے، تو اس نے نانا کو نواسے سے ملا، تو یہ رشتہ داریاں جو ہیں وہ کچھ ڈائریکٹ ہے کچھ انڈائریکٹ۔ چادر تطہیر میں جس کو بھی مرکز بناتا اللہ، اس کا رشتہ سب سے ڈائریکٹ نہ ہو۔ اگر خدا کہتا ہے یہ رسول یا علی اور رسول ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں، لیکن دنیا میں جو رشتے میں آئے ہیں، چچا زاد بھائی کا رشتہ ہے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، خسر اور داماد کا رشتہ ہے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، بیٹی کے ذریعے سے داماد سے رشتہ بنتا۔ اگر علی کو مرکز تعارف بنایا جاتا، علی کا رشتہ فاطمہ سے ڈائریکٹ ہے، حسنین سے ڈائریکٹ ہے، لیکن رسول سے انڈائریکٹ۔ حسنین کو اگر مرکز تعارف بنایا جاتا، رشتہ علی سے ڈائریکٹ ہے باپ، فاطمہ سے ڈائریکٹ ہے ماں، رسول خدا سے انڈائریکٹ ہے نانا۔ واحد ذات چادر تطہیر کے نیچے فاطمہ کی، جس کا سب سے رشتہ براہ راست ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ براہ راست ہے، حسنین کی ماں ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ براہ راست ہے، علی کی بیوی ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ براہ راست ہے۔ تو ایک ایسی ذات ہے فاطمہ کی جو پورے چاروں پنجتن میں سے 4 کو جوڑنے اور ملانے والی، یہ تولائی جمرہ۔ اور اب آئیے تبرہ کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے، گناہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان تینوں ٹاپک کو ملانے والی ہے، جو رمضان کے بھی ہیں اور شب جمعہ کے بھی ہیں۔ گناہ امام زمانہ کے حوالے سے بھی سمجھنا ضروری، گناہ
دعا کے حوالے سے بھی سمجھنا ضروری، گناہ قبر کے عذاب کے حوالے سے بھی سمجھنا ضروری۔ مولا آپ ہماری زیارت، آپ ہمیں زیارت کا شرف کیوں نہیں دیتے؟ ایک نہیں کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں امام زمانہ سے یہ سوال ہوا، اور خالی خیبت کبریٰ نہیں، جن واقعات پہ ہم بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ایون خیبت صغریٰ میں جو بالکل ٹرسٹ ورتھی واقعات ہیں۔ مولا ہم نے مانا آپ بنو عباس کے خلفاء سے غائب، سمجھ میں آ گئے۔ مولا ہم نے مانا کہ آپ صدام اور اس جیسوں سے غائب ہیں، سمجھ میں آ گئے، لیکن ہم سے کیوں غائب؟ اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے جو دن رات آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تو امام کے جواب میں دو جملے، پہلا جملہ یہ کہ تم کیا میرے لیے تڑپو گے، میں تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، حدیثوں میں ہے کہ یہ لفظ مضطر امام زمانہ کا ٹائپ ہے۔ مضطر جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا۔ مضطر کون ہے؟ امام زمانہ۔ کیوں مضطر ہے بھائی؟ اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو وہ اپنی زیارت کرانا چاہتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ وہ بے چین اور پریشان ہے کہ ظاہر ہو جائے۔ لیکن پہلا جملہ یہ کہا کہ تم کیا مضطر ہو گے، میں تمہارے لیے مضطر، مگر پھر مولا کیوں نہیں آتے؟ کہا تمہارے گناہ، یہ جملہ ہے روایت کا، علی ابن مہزیار کوفی کا واقعہ۔ اس سال بعض حالات کی وجہ سے ماہ رمضان کی ہماری زیادہ تقاریر کا ٹاپک امام زمانہ ہو، سب تو نہیں میں وعدہ کر سکتا، لیکن زیادہ تر تقاریر کا جو دعائے افتتاح کا مقصد، لیکن وہ ابھی ایک آدھ دن لگے گا اس پر ڈائریکٹ آنے میں۔ ابھی تو یہ بات کہ یہ جملہ ہے علی ابن مہزیار کوفی سے امام نے فرمایا تمہارے گناہ سبب ہے جو ہم تمہیں اپنی زیارت نہیں کراتے۔ گناہ امام زمانہ کے ظہور میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اور دعا، یہ تو کل ہی آپ پڑھ بھی رہے تھے اور اسکرین پہ دیکھ بھی رہے تھے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدا بندہ میرے گناہ معاف کر دے جو دعا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن گناہ وہ چیز ہے جو امام زمانہ کو ظاہر ہونے سے روک رہی۔ دعا وہ چیز ہے جو ہماری دعا قبول، گناہ وہ چیز ہے جو امام زمانہ کو ظاہر ہونے سے روک رہی۔ گناہ وہ چیز ہے جو امام زمانہ کے حق میں جو ہم دعا کرتے ہیں اس دعا سے ہم کو روک رہی۔ یہی اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، اس دعا کا مقصد ہمارا گناہ سبب بنتا ہے، امام پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمارے گناہ سبب بنتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا مانگتے ہیں قبول نہیں، زیارت وارثہ کے بعد دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں، حالت نماز کے قنوت میں دعا کرتے ہیں، سب دعا کی اہم جگہ، کربلا معلیٰ پہنچ کے دعا کرتے اور دعا قبول نہیں۔ اس لیے نہیں کہ آقا حسین کے پاس طاقت نہیں ہے ہماری دعا قبول کروانے، اس لیے کہ ہمارے گناہ دعا کے راستے میں رکاوٹ بنتے۔ رمضان تو ہے دعا کا مہینہ، اور یاد رکھیے کوئی مومن یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا سارا سال گزر گیا ہمیں ضرورت ہی نہ پڑی دعا کرنے کی۔ خبردار، یہ جملہ آپ کی زبان پہ نہ آئے یا تو یہ جملہ جھوٹ ہے، اور یہ جملہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ رسول خدا مومن کی دعوت پر اس کے گھر جا رہے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک مومن، اسے بڑا شوق کہ پیغمبر اس کے گھر کبھی دعوت پہ آئے، ڈرتے ڈرتے ہمت کر کے پیغمبر کو دعوت دے۔ وہ جس چیز سے ڈر رہا تھا وہ تو اگینسٹ اسلام۔ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب مومن دعوت دے تو اس کی دعوت کو فوراً قبول کر دے، حتیٰ دعوت مومن کی خاطر نماز بھی کچھ تاخیر سے پڑھی جا سکتی۔ فقہی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ تو مستحب یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ افطار کیا جائے، لیکن اگر تمہارا مہمان دسترخوان پہ تمہارا منتظر تو جاؤ پہلے اس کے ساتھ کھا کے آؤ اور اس کے بعد نماز پڑھ لینا۔ اب میں ڈیٹیل میں مسائل کی نہیں جا رہا ہوں ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے۔ کیا روزے کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر سنت روزہ رکھا کوئی دعوت دے دے تو اپنا روزہ توڑ دو؟ کراچی کے کتنے محلوں لوگ روزے رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد روزہ توڑنا ہی توڑنا۔ کوئی نہ کوئی مومن پان لے کر انچولی کی گلیوں یا رضویہ کے محلات میں گھوم رہا ہو، زکام نہیں یہی ہوتا، جیبیں بھر کے آتے ہیں، شادی سے پان بنواتے ہیں جو رضویہ کی بہت ہی مشہور، اور وہ اسی لیے کہ پان کی دعوت بسم اللہ کھائی۔
مسئلہ بہرحال لوگوں کے ذہن میں ہے، چاہے طریقہ استعمال اتنا اچھا نہ ہو، تو آپ جب کوئی وجہ نہیں تو پیغمبر کیوں منع کر؟ ہاں حرام مال سے وہ دعوت کر رہا ہے تو یقیناً منع کرنا. اور یہ بہت اہم جملے پہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں، لیکن شاید اب اس کا موقع آج نہیں کل آئے. خلاصہ ہی بہت اہم جملہ ہے یہ، لیکن بات پیغمبر کی دعوت کی ڈرتے ڈرتے پیغمبر نے کہا بالکل میں آ رہا ہوں. کہا کہ یا رسول اللہ پھر اکیلے نہ آئیے گا، کچھ اور لوگوں کو لے کے آئیے، کیونکہ اس نے پیغمبر کی وہ حدیث سنی ہوئی جو پیغمبر نے بار بار ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے 3 آدمیوں کو. لعنت تو بہتوں پر ہوتی ہے، لیکن اس وقت ایک خاص کانٹیکس میں کہا 3 آدمی: اکیلے کھانے والا، اکیلا سفر کرنے والا، اکیلا رات کو گھر میں سونے والا. اب یہ جو تیسرا جملہ ہے، یہ والی حدیث تو آپ شادیوں کے لیکچر میں اکثر سنتے ہوں کہ اسلام میں شادی کی کتنی اہمیت ہے، اکیلے زندگی نہ گزارو، یہ ہے. لیکن پہلی 2 بات، ایک اکیلا کھانے والا اور ایک اکیلا سفر کرنے والا. چنانچہ کہا یا رسول اللہ اکیلے نہیں آئیے گا، کچھ کو لے کے آئیے. اجازت دے. پیغمبر نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں لے کر آؤں. صبح کا وقت ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا وقت ہے مدینے کے اندر، گرمی کتنی شدید کیوں نہ ہو لیکن نماز فجر کے بعد کا وقت بڑا پلیجنٹ ہوتا. آپ میں سے جو عمرے یا حج پر گئے ہم کو مدینے کی گلیاں اور مدینے کی صبح یاد آ رہی ہو. تو خیر پیغمبر جا کے اس کے گھر میں بیٹھے. صحن ہے، 2 کمرے کا مکان ہے، اس کے آگے بہت بڑا کھلا صحن ہے، وہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے. صاحب خانہ دعوت کے انتظام میں لگا ہوا. میری مجالس بہت زیادہ سننے والوں کو ایک بات کہے کہ بعض اوقات کوئی واقعہ مجھے اس میں بھی پڑھنا پڑتا کہ خاص اس کی خواہش کی گئی ہوتی. میں لاتا اپنے ہی ٹاپک کے اندر ہوں، اس کے لیے میں ادھر ادھر نہیں جاتا ہوں، بات وہی چل رہی. اب پیغمبر بیٹھے ہوئے، اصحاب رسول بیٹھے، اس کے گھر میں جانور بھی پلے ہوئے جو اسلام میں ریکمینڈڈ ہے. صبح کا وقت ہے، ایک مرغی اچھل کے دیوار پہ گئی. پرانا زمانہ ہے، کوئی اسکائی اسکریپر تو ہے نہیں، چھوٹے چھوٹے مکان ہیں. دیوار پہ گئی اور وہاں پہ اس نے انڈا دیا. اب وہ دیوار پہ انڈا دیا تو انڈا جو تھا تیزی کے ساتھ سلپ ہو کے زمین کی جانب گر رہا. کوئی ایسی نئی عجیب بات نہیں، اس قسم کے واقعات تو ہوتے رہتے. عجیب بات یہ کہ دیوار پہ 2 کیلیں اس طرح لگی کہ یہ انڈا گر رہا تھا، انہی کے درمیان پہنچا اور پھنس گیا یعنی ٹوٹنے سے بچ گیا. اب یہ ذرا سی ایک عجیب بات تھی تو عام طور پہ ان سی بات. خیر کوئی بہت اہم بات بھی نہیں، لیکن اصحاب رسول حیرت سے کہہ رہے دیکھو کہ کس طرح سے ایک اتفاق کے ذریعے سے معجزہ ہو گیا، یہ انڈا ٹوٹنے سے بچ گیا. اتنے میں گھر والا باہر دیکھا کہ لوگ بڑی حیرت کے ساتھ اس انڈے کو دیکھ رہے ہیں. کہا کیا بھائی حیرت کیوں؟ کہا کہ یہ انڈا ٹوٹنا یقینی تھا، بچ گئے. اس نے مسکرا کے کہا تم خالی اس کو دیکھ کے حیران ہو، اگر میں تمہیں اپنی پوری لائف اسٹوری سناؤں تو شاید بے ہوش ہوگی گر پڑو. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور کلمہ اسلام پڑھا آج تک اللہ نے مجھے کوئی نقصان ہونے ہی نہیں دیا. حتیٰ یہ کہ جہاں 100% کنفرم نقصان نظر آ رہا، لاسٹ مومنٹ میں کوئی نہ کوئی اللہ کی مدد آ جاتی. اتنا چھوٹا سا نقصان بھی نہیں ہوا کہ یہ 15 یا 20 سینٹ کا، یہ میں اندازاً کہہ رہا ہوں، بعد میں آپ آ کے نہ کہیے گا مولانا اتنے سستے انڈے کہاں ملتے ہیں، ہمیں بھی دلوا دیجیے. تو خیر 10 سینٹ کا یا 15 سینٹ کا یہ انڈا، اتنا نقصان بھی اللہ نے نہیں ہونے دیا. لاسٹ مومنٹ میں کہیں نہ کہیں سے اللہ کی مدد آ جاتی. وہ تو بڑھ چڑھ کے اپنی زندگی سنا رہا. اور دیکھا تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کے اس کے گھر سے باہر جا رہے. یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ نبی کی شان کے خلاف. یہ لفظ بھی بہت اہم ہے، فقہی اعتبار سے اس میں کئی مسئلے بنتے ہیں، لیکن آج کے لیے نہیں، یہ سب آئندہ کے لیے. پیغمبر نے کہا نبی کی شان کے خلاف، نبی کے لیے مناسب نہیں ایسی جگہ پہ ٹھہرنا جس کے بارے میں اسے پتا چل جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اس زمین والے سے، اس گھر والے سے، یا رحمت خدا کبھی نہیں آتی. نبی کے لیے مناسب نہیں، عام آدمی کے لیے حرام نہیں کہا، نبی کی شان کے خلاف. گھبرا کے کہا یا رسول اللہ کیا ابھی جبرائیل نے آ کے وحی دی؟ کیونکہ جب پیغمبر نے کل یہ دعوت قبول کر لی، دیٹ مینس کل تک پیغمبر کے علم میں یہ نہیں تھا. علم میں تو ہوگا لیکن پیغمبر نے اس کو ظاہر نہیں کیا. تو آج ایک دم بیٹھے بیٹھے کہ ابھی جبرائیل آئے. کہا نہیں، تو جو اپنی تفصیل بتا رہا. کہا یا رسول اللہ میں تو تفصیل بتا رہا ہوں، اللہ مجھ سے کتنا خوش ہے، کتنا مہربان ہے. کہا نہیں،
جس بندہ مومن کو 40 دن میں ایک پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اس سے ناراض ہے, اللہ نے اپنی توجہ اس سے ہٹائی, اس کو اس کی حال میں چھوڑ دیا جیسا یہ زندگی گزارے. جس سے اللہ خوش ہوتا, جس سے اللہ راضی ہوتا, جس پہ اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے, اس کا اللہ امتحان بھی لیتا ہے, اسے ٹرائل میں بھی ڈالتا ہے, اس کے اوپر مختلف مصیبتیں بھی آتی ہیں. آل محمد سے زیادہ اللہ کس سے راضی ہوگا؟ شب ہجرت علی نے بستر رسول پہ سو کر ایک بار اللہ کی رضا خرید لی, اور آل رسول سے زیادہ بڑا امتحان بھی اللہ نے کس سے دیا. تو اگر کوئی مومن یہ کہے کہ مولانا یہ دعا وہ ہمارا مسئلہ نہیں, مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی دعا, میرے گھر میں کوئی ایسی پریشانی آتی ہی نہیں ہے, یا تو وہ جھوٹ بول رہا, اور یا اگر سچ بول رہا ہے تو دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہی نہیں ہے, کوئی تعلق بھی میرا نہیں ہے کہ میں اس کو سناؤں. ورنہ بندہ مومن ہو امتحان اور مصیبتیں آئیں گی, مگر یہ دعاؤں کے ذریعے جو اللہ نے ہمیں بچنے کا ایک طریقہ بتایا وہ ناکام ہو جاتا ہے. گناہ وہ چیز ہے, میں آج بتائی جملہ یہ کہہ رہا کہ یہ تینوں چیزیں جو شب جمعہ کی بھی ہیں اور پورے رمضان مہینے کی بھی ہیں. کل کا جملہ انگلش لیکچر میں ذرا انکمپلیٹ رہا. یہ تینوں چیزیں عذاب قبر, امام زمانہ, دعا, پورے رمضان کی 30 راتوں کی ہے, سال کی پوری 52 شب جمعہ کی, اور تینوں کو ملانے والی چیز گناہ امام زمانہ کے ظہور میں رکاوٹ, گناہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ, گناہ سبب بنتی ہے عذاب قبر. اللہ اس طرح سے اپنے عذاب نہیں بھیجا جس طرح آدمی کبھی اپنے چھوٹے بچے سے کھیلتا ہے نا, ایک بندر آ کے کھیل رہا تو مزہ آتا ہے اس کے رونے میں, اس کے تڑپنے میں, اس سے چیز چھپا لی, اب وہ بچہ رو رہا ہے, تڑپ رہا. کم از کم پاکستانی بچے تو ایسے ہی کرتے ہیں, یہاں امریکہ میں تو ہر چیز پوچھنا پڑتی ہے کیا ہوتا, تو خالی آپ کے رنگ ہی الٹے نہیں, ہر چیز الٹی ہے. تو خیر اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں کے بچے یہ نہ کرتے ہوں, مگر عام طور پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بچے یہی کرتے ہیں. جب دل چاہتا ہے بچہ رو, بچہ تڑپ کے ہمارے پاس ہے, بچے ہم سے کوئی چیز چھیننے کی کوشش کرے, ہم تو لائے اس کے لیے, لیکن تھوڑا تڑپا کر, تھوڑا ترسا کے, تھوڑا پریشان کر کے چیز اس کو دیتے ہیں. تو اب اللہ اس لیے ہمارے گھر پہ مصیبتیں نہیں ڈالتا, ہم کو اس لیے عذاب میں نہیں ڈالتا. اللہ عذاب میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا, ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے معاملہ اتنا بگاڑ دیا. تو گناہ وہ چیز جو امام زمانہ سے لے کر دعا سے لے کے عذاب قبر تک ساری چیزوں کو ملانے والے. اور گناہ میں ایک بات بہت اہم آج یاد رکھی, یہ سب امام زمانہ کے سبجیکٹ کی تیاری ہو رہی, اور وہ یہ کہ جس دن اللہ نے ہم کو بنایا تو ہمارے انگریڈینٹ میں گناہ کرنے کی خاصیت رکھی. فرشتے تو دیکھ رہے تھے نا کہ انگریڈینٹ میں کیا ملایا جا رہا. یہ جیسے آپ سپر مارکیٹ کے شیلف سے چنگم اٹھا کے پڑھتے ہیں اس کے انگریڈینٹ کیا, تو فرشتوں نے بھی پڑھا کہ کیا انگریڈینٹ ہے, گھبرا کے کہا بھی تھا خداوند کس کو بنا رہا. تو ساری چیزیں سنی تو اللہ کو پتا, اللہ ہی نے ہمارے انگریڈینٹ میں ڈالی ہے یہ چیز. تو ہم سے گناہ ہو جائے یہ کوئی عجیب بات نہیں, گناہ نہ ہو یہ عجیب بات, گناہ ہو جائے عجیب بات نہیں. پر ایک چیز کی اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے, گناہ ہو جائے اپنی غلطی کو مان لو, ادھر ادھر کے ایکسکیوز لے کے نہ ہو. کوئی صاحب کہتے داڑھی, ارے داڑھی قرآن میں والی تھی, باقی سارا قرآن آپ عمل کرے سے داڑھی والی آئے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. ایک عورت کسی وجہ سے پورا حجاب نہیں کرتی, مان لے کہ میں غلطی کر رہی ہوں, حجاب تو آنکھوں کا ہوتا ہے اور حجاب تو دل کا ہوتا ہے, اور ان سے کیا حجاب یہ تو بھائی ہیں, اور حجاب تو مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے, اور ہم کوئی ایکسٹریمسٹ کو تھوڑی ہے کہ یہ حجاب کرے, اسلام بہت لبرل مذہب. مان لے اپنی غلطی, کم از کم اپنی زبان میں کالا ڈالے کچھ نہ بولے. دعائے کمیل کے شروع میں یہ ہم کو سلیقہ سکھایا گیا. دعائے کمیل خود بہت اہم دعا, خالی دعا کے علاوہ اس کے پیغام کیا ہے, خدا میں نے گناہ کیا اور میرے پاس کوئی حجت اور ایکسکیوز نہیں اپنے گناہوں. یہ ہونا چاہیے بندہ مومن کی شان, کہ اگر کسی وجہ سے غلطی ہو, اور ہو, ہم گناہگار ہیں, ہم کو اللہ نے معصوم بنایا ہی نہیں, ہماری غلطیاں اللہ کو بھی معلوم ہے, کبھی توبہ کا راستہ بھی رکھا ہے, استغفار کا دروازہ بھی کھولا, مگر غلطی مانو تو توبہ کرو گے, غلطی مانو تو استغفار کرو گے نا. اللہ جس وقت ہم اللہ سے بحث شروع کر دیتے ہیں اس وقت وہیں سے معاملہ بگڑتا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو ہم ایکسکیوز لے کر آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مولانا اسلام اتنا اچھا اور اتنا بڑا مذہب, آپ کی مجلسیں سنیں تو لگتا ہے سارا اسلام داڑھی اور سارا اسلام پردہ ہے, کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر. نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ شیطان کا طریقہ آپ کو بتانا
شیطان کیا مومن سے ایک دم سے شراب کا گناہ کروائے گا؟ نہیں. کیا مومن کو ایک دم قتل و غارت گری کے راستے میں لگائے گا؟ نہیں. کیا مومن کو زنا کے راستے میں لگائے گا؟ نہیں. شیطان کو پتا ہے کہ مومن بگڑتا کہاں سے جب گناہ کر کے ایکسکیوز لے کر آتا ہے. یہ شیطان کا، اور اس کے لیے شیطان اسٹارٹ کرتا ہے پہلے چھوٹے گناہ سے. بہت ہی مشہور برسیسا کی روایت سن لیجئے، آج کی رات کے لیے یہی کافی. دیکھیں کتنا نیک آدمی تھا. ہمارے پاس ہسٹری میں علماء اور عبادت کرنے والوں کی کچھ مختلف ٹائپ کی لسٹیں ہیں. مثلا ایک لسٹ ہے ہمارے وہ علماء. اماموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، امام کا رتبہ تو اتنا بلند سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے وہ علماء جنہوں نے زندگی میں کبھی نہ کوئی حرام کام کیا نہ کوئی مکروہ کام کیا. لسٹ ہے پوری، ایک آدمی نہیں، پوری لسٹ. ایک لسٹ ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے مستجاب الدعوات کا رتبہ دیا. اس میں برسیسا کا نام. مستجاب الدعوات اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے اس کی عبادت کی وجہ سے یہ گفٹ دیا ہے کہ جو دعا وہ کرتا ہے فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. فوراً اپنے لیے کرے کہ کسی اور کے لیے. یہ باقاعدہ فہرست ہے ہمارے پاس. لیکن ان میں دو ایسے مستجاب الدعوات گزرے جو شروع میں اتنے نیک تھے، پھر اینڈ ان کا وہ ہوا. ایک جو ابھی سن رہے ہیں آپ برسیسا، اور ایک وہ بلعام باعور جس کو قرآن نے 7ویں سورے میں کتا کہا. قرآن، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، میں زیادہ سے زیادہ جو ایک بندہ مومن کو کہہ سکتا ہوں گدھا اپنے آپ. لیکن وہ گدھے والی روایت اگلے ویک آئے گی امام زمانہ کے، کیونکہ ہمارے یہاں معرفت امام کی ایک روایت بہت مشہور ہو گئی، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہل. ایک اور روایت بھی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی میتۃ الحمار. وہ مرے گا تو گدھے کی موت مرے گا، تو گدھے انشاءاللہ اگلے ویک میں ڈسکس کیے جائیں گے. ابھی فی الحال برسیسا اور بلعام باعور جس کو قرآن نے کتا کہا، وہ بھی بہت اہم واقعہ ہے، لیکن وہ امام زمانہ سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو اگلے ہفتے ہی بتاؤں گا. ابھی برسیسا آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. گناہ ایمان کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، گناہ دعا کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، گناہ عذاب قبر کو لے کے آ. تین چیزیں، ان دو چیزیں ایسی ہیں جو ان تینوں ٹاپکس کو ملاتی. ایک نیگیٹو جو آج آپ سن رہے ہیں اور ایک پازیٹو جو آپ کل سنیں. برسیسا مستجاب الدعوات، جس کی حق میں دعا کرے فوراً دعا قبول. اب سورہ حشر کے آخر میں یہ پورا واقعہ بھی موجود، یعنی جو قرآن کا اسٹائل ہوتا. قرآن پورا واقعہ تو اس طرح نہیں بتاتا جیسے ہسٹری کی بک میں لکھا، لیکن یہ قرآنی واقعہ ہے سورہ حشر کے آخر. یاد کرو اس انسان کا واقعہ جس سے شیطان نے کہا تھا اکفر کفر اختیار کرو. فلما کفر، جیسے وہ کافر بنا، قال انی بریء منک، شیطان کو چکر میں ڈال کے یہ کہہ کے بھاگا کہ اب میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تجھے کیا بچاؤں گا اللہ سے. وہ یہ واقعہ. ذرا میری اسپیڈ بھی فاسٹ ہے، ذرا میری اردو بھی اسٹرانگ ہے، انگلش کا ایک لفظ بھی نہیں آ رہا، کیونکہ انگلش کے لیے تو ہمارے یہ 3 ساتھی موجود ہیں جو کل اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے. برسیسا اسی زمانے میں شہر کے ایک بہت ہی مشہور عزت والے قابل احترام گھرانے ایک لڑکی بیمار پڑی، اور ایسی بیمار کہ جیسے جیسے علاج کے وہ جو ہے نا اردو کا مصرع، مرض بڑھتا گیا جھوٹ دوا کی. اب یہ بڑا قابل احترام گھرانہ، بڑا پیسے والا گھرانہ، بڑا سورس والا گھرانہ ہے. ڈائریکٹ ان کی بادشاہ کے محل میں آمد ہو رہا. 3 جوان بھائی ہیں، ان کی ایک ہی بہن، اور ایسی بیماری. گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. جب سارے طریقے اختیار کر دی تو وہی جو دعا کا اصل جملہ ہے، جہاں دوا ناکام ہوتی ہے پھر وہ دعا کی منزل ہوتی. کہا کہ ساری دوائیں ناکام، طبیبوں نے علاج بند کر دیا. ہیپیٹائٹس کے، کینسر کے، ایڈز کے کچھ مریض ہیں کہ علاج بند کر دی. تو اب سیدھا برسیسا کے پاس گئے. برسیسا راہب تھا. راہب اس عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں جو عبادت کے شوق میں شہر چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھتا. شہر میں رہو گے عبادت کر نہیں پاؤ. عبادت کرنا چاہ رہے ہو، کہیں سے بیوی آ گئی، کہیں سے بچے آ گئے، کہیں سے بھائی آ گئے، کہیں سے بہنیں آ گئی، کتنی رکاوٹیں بن جاتی ہیں عبادت میں. اب اسلام کے اندر یہ طریقہ برسیسا والا جائز نہیں، لیکن اس وقت تو جائز تھا. چلے گیا وہ جنگل میں اکیلا بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے. یہ ایک نہیں قطار کھڑی ہوتی ہے اس کے دروازے کے سامنے دعا کروانے والوں.
پاکستان میں جا کے دیکھیے جو فراڈی اور چیلر قسم کے ہوتے ہیں، خود عمر 40 سال 110 سال کے بنگالی بابا بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کے کتنی لمبی لمبی لائنیں لگا کرتی ہیں، کیوں؟ اور برسی صاحب ایک جینین قسم کا آدمی تھا، لیکن جب وہاں پہنچے بہن کو لے اور کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ، اس نے کہا کہ بھائی اس وقت فرض کم فرض بہت سارے دعا کرنے والے، جب باری آئے گی میں تمہاری بہن کے لیے دعا کروں، مگر اتنا بھائی پریشان تھے، کہا کہ ہو سکتا ہے تم بھول جاؤ، اپنی بہن کو یہی چھوڑے جا رہے ہیں، جب یہ دعا کرو، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی ہمیں بتا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ڈال دو کسی کونے میں، عبادت خانہ میرا بہت بڑا۔ امام نے فرمایا دیکھو، دیکھیں میرا وہ جملہ ہے جسے میں ماڈرن لینگویج میں اس طرح کہتا ہوں کہ آج کے بڑے بڑے شرابی یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہمیں اورنج جوس نے مارا ہے، وہ جو میرا ایک جملہ بہت مشہور ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کہیں گے مولانا صرف ریپیٹ کر رہے ہیں۔ شیطان کو موقع مت دو کسی حلال ذریعے سے بھی کہ تمہارے گھر میں قدم رکھے۔ شیطان کو ایک جگہ چاہتا ہے تمہارے گھر میں انٹر ہونے۔ گریک مائتھولوجی میں ایک واقعہ ہے نا کہ کسی بچے کے بارے میں تھا کہ وہ مار دیا جائے گا تو اس کی ماں نے اس کو پاؤں کی ایڑی سے پکڑ کر وہ دریا میں غوطہ دیا جس سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، لیکن جہاں سے پکڑا تھا وہی جگہ پانی نہیں پہنچا اور دشمن نے وہیں پہ تیر مارا، وہ پورا آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ اسلام کا تصور ہے۔ شیطان کو موقع مت دو۔ تم یہ کہہ رہے ہو مولانا کیا پورا اسلام داڑھی ہے؟ پورا اسلام داڑھی نہیں ہے، شیطان کے داخل ہونے کے لیے گناہ کافی۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ کیا پورا اسلام حجاب ہے؟ نہیں، حجاب پورا اسلام نہ صحیح، شیطان کی انٹری کے لیے تم نے ایک راستہ کھول دیا۔ جب پاکستان میں فلڈ آ رہے ہیں، اللہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو مصیبتوں سے بچائے۔ جو بڑے بڑے بند ٹوٹ رہے ہیں، پہلے چھوٹا سا ہول بنتا اور پھر وہ بڑا ہو کے تباہی لے کے آتا۔ گناہ اسی طرح سے ہے۔ امام نے کہا یہ اتنا عبادت گزار تھا، کیا اس نے اس طرف توجہ نہ دی کہ ایک نامحرم لڑکی چاہے بیمار صحیح اس کے گھر میں اکیلے کیسے؟ وہ تو اپنے تقوی اور عبادت میں کھویا ہوا ہے کہ میرا کیا تعلق، مرد کون ہے عورت کون ہے اکیلا کون ہے، میں تو اپنی عبادت میں لگا۔ شیطان کو موقع ملا، کونے میں پڑی، مگر ہے تو یہ انسان نا، فرشتہ تو ہے نہیں۔ ایک بار کسی موقع پہ نگاہ پڑی اور نگاہ پڑی تو بس پھر حرام ہو گئے۔ امام فرماتے غلطی وہاں سے کی، پہلے ہی مرحلے پہ کہنا چاہیے نہیں یہ نامحرم لڑکی میرے گھر میں رہے گی، میں برداشت نہیں کرتا، لے جاؤ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ لیکن نہیں، ماں تو یہی کہا میں کون سا حرام کر رہا ہوں۔ آج بھی یہی مس گیدرنگ کے نام پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں ہم کون سا حرام کام کر رہے ہیں، وہ بھی پورے حجاب کے ساتھ، ہم بھی پورے حجاب کے ساتھ۔ آپ موقع دے رہے ہیں شیطان کو، اس کے لیے راستہ آپ کھول رہے ہیں، کیا تھوڑا سا دروازہ کھولے، کوئی دھکا دینا تو شیطان کا کام ہے، پورا دروازہ ایسا کھلے گا کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں قلع بازی کھا کے گر پڑیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بہت ساری لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں مختصر۔ اب جب وہاں رہا، حضرت نوح سے شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ یا نبی خدا جب کوئی مومن کسی طرح میرے قابو میں نہیں آتا ہے، نامحرم کے ساتھ اس کو جمع کر دیتا ہوں قرآن پڑھنے کے نام پر۔ اس زمانے میں قرآن تو نہیں ہوگا، صحیفہ نوح ہوگا، وہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دی جا رہی۔ کیوں آیت اللہ سیستانی نے چیٹنگ کو بھی حرام قرار دیا؟ پہلے لکھا کہ شرن جائز ہے، پھر کیوں لکھا کہ مگر آج کل جس انداز سے ہوتی ہے اس کے لیے میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں سوچنے کی۔ ابھی اس نے حلال کام کیا، نامحرم عورت گھر کے کونے میں پڑی ہے، بظاہر حلال ہے، لیکن یہ وہ حلال ہے جو 50 حرام کا ذریعہ بنتا، اگلا حرام ہو گیا۔ ابھی بھی موقع فعل حرام اس سے ہو گیا، ٹھیک، فعل حرام ہو فوراً توبہ کر دیتا، بچی کو اس کے بھائیوں کیا پہنچا دے، اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دے، مگر کون اس کے لیے تیار ہوتا؟ جب ایک راڑی اور ایک حجاب کے لیے لوگ تیار نہیں، کچھ عرصے کے بعد پریگننسی ظاہر ہو، اب گھبرا گیا، میری اتنی عزت، میرا اتنا احترام، میرا اتنا بڑا اسٹیٹس، کیسے بچاؤں اپنے اسٹیٹس کو؟ ایکسکیوز نہ لاتا، فوراً توبہ کر لیتا۔ اور اس کی توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کان کھینچے اور کہا توبہ توبہ، اس کی توبہ وہ ہے جو میں بھی بتا چکا ہوں، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، اس بچی کا گلا گھونٹا، اسے قتل کیا، زمین کھود کے اسے دفن کر دیا۔ ایک چھوٹا سا حلال راستہ اس نے شیطان کو دیا، نامحرم کے ساتھ جمع ہوا تو پھر زنا ہوا، زنا ہوا تو پھر قتل ہوا۔ اب ادھر بہت دن گزرے کہ بھائیوں کو خبر نہیں ہوا ہے، اپنی بہن کی خبر گیری کی، بھروسہ تو بہت تھا کہ اتنے متقی اور پرہیزگار کے گھر چھوڑ کے گئے۔
اسلام اس بھروسے کو مانتا ہی نہیں. تبھی عورتوں کو موقع ملتا ہے مولانا آپ ہی لوگوں کی نیت خراب ہے, کھلا سے ہمارا تو بہت اچھا رشتہ بھائی جیسا, آپ گندے ہیں تو گندا مسئلہ لے کے آ رہے ہیں, حجاب گندا مسئلہ کہلاتا ہے, مسکینری گندا مسئلہ, آپ خود گندے ہیں نا تو بات بھی ایسی گندی کر رہے ہیں. ہمارے ان کے جو بڑے پاکیزہ بھائیوں جس سے تعلقات, اس اوور کانفیڈنس کو اسلام مانتا ہی نہیں. بھائیوں کو اتنا کانفیڈنس, بھائیوں کی بھی غلطی, کیوں ایک نامحرم کے پاس چھوڑ کے گئے, چاہے وہ مرجع ہو کہ مجتہد ہو کہ متقی ہو کہ پرہیزگار ہو کہ عالم ہو. آئے اب کیا کہیں آپ فرضی سا, اچھا کیا کیوں آئے ہو, کہ وہ ہماری بہن, وہ میں نے تو اس کے ہاتھ میں دعا کی تھی, وہ ٹھیک ہو گئی تھی, کہا میں راستہ جانتی ہوں, چلی گئی. بڑا عجیب جملہ بھی امام نے یہاں فرمایا. زنا اس نے کیا, قتل اس نے کیا, امام فرماتے دیکھو یہ گناہ میں بڑھتا جا رہا, اس نے جھوٹ بھی بول دیا. امام نے اس کو قتل سے بڑا گناہ قرار دیا, جھوٹ کو. صبح شام میں تو بولتا ہوں اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں, اور امام کہہ رہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے, پیغمبر کی حدیث نہیں سنی, کسی نے جا کے رسول سے پوچھا تھا یا رسول اللہ مومن زنا کر سکتا ہے, سوچا تھا ہو سکتا ہے, قتل کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے, جھوٹ بول سکتا ہے, ہرگز نہیں, مومن اور جھوٹ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اور یہاں بھی امام یہی بات کہہ رہے, یہ تو عام زندگی کے مذاق کے جھوٹ ہیں, اور جب وہ والے جھوٹ بن جائیں, انشورنس میں جھوٹا کلیم, دوا لینے کے لیے جھوٹے دعوے, یہاں تو شاید نہیں ہے لیکن یورپ کے اندر ان امپلائمنٹ بینیفٹ کلیم کرنے کے لیے جھوٹی باتیں, بیوی کو کہہ دیا طلاق دے چکا ہوں, الگ ہے ہم الگ ہے, چنانچہ جو تو دونوں بینیفٹ ملیں گے. تو عام سے جھوٹ کی امام بات کر رہے ہیں کہ مومن سے ممکن نہیں, قتل سے بڑا گناہ. امام نے کہا دیکھو اب ایک اسٹیج اور آگے بڑھا, کہہ دیا جھوٹ, کہ وہ تو چلی گئی. بھائیوں کو اتنا یقین تھا کہا چلی گئی ہو, اتنا متقی آدمی کہہ رہا برسیسا مستجاب الدعوات, وہ واپس آ تو واقعہ تو ختم ہو جاتا, لیکن نہیں. حسن چنگاری ڈال کی جمالو کھڑی ہے, پتہ نہیں اس کا انگلش ترجمہ آپ کیا کریں گے. شیطان یہ سارا اس لیے کر ہی نہیں رہا ہے کہ اسٹوری یہاں پہ ختم ہو جائے. وہ بھائیوں کے پاس گئے, کہا کہ ارے کس کے چکر میں آ گئے, تمہاری بہن کہیں گئی وہی نہیں, اس نے قتل کر کے اپنے گھر میں دفن کیا ہے, میں بتاتا ہوں فلاں جگہ زمین کھودو. ایک مرتبہ برسیسا اتنا پاورفل آدمی ہے اپنے تقوی کی وجہ سے, بھائیوں کی ہمت نہیں پڑی, بادشاہ کے پاس گئے, کہا کہ یہ کیسے ہماری بہن وادف, یقین نہیں آیا, برسیسا جیسے آدمی کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو, خبردار دوبارہ نہ کہنا ورنہ سزا دوں گا. کہا کہ نہیں ہمیں پورا یقین ہے, چلے ایک بار چیک کر لیں, زمین کھودنا ہے بس, غلط ہو تو ہمیں سزا دی. اتنا یقین تھا بادشاہ کو, لیکن تعلقات اتنے تھے ان لوگوں سے, اور یہ اتنی پاورفل فیملی تھی. آئے, میں بات بہت شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ 1 گھنٹہ ہو گیا, جلدی سے وہاں جو شیطان نے جو جگہ بتائی تھی, شیطان نے ہی برسیسا سے قتل کروایا, شیطان نے اسے قبر بنوائی, شیطان نے ہی آ کر بھائیوں کو بتایا کہاں پہ ہے قبر. قبر کھولا, قبر کو کھولا, قبر تو نہیں تھی, زمین برابر تھی, تو وہاں 100 باڈی نکلے. تو پاکستان میں کتنے ہی پیروں کے مزار ایسے کھودیں گے تو اندر سے گلا نکلے گا, ہمارے سامنے ایسے واقعات ہوئے, کیونکہ یہاں تو نکل آئی نا, جو کہ بالکل جینئن بات تھا. اور اب جو یہ دیکھا, دیکھیے آدمی کو جس پہ بڑا کانفیڈنس, جب اس کا کانفیڈنس ختم ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی اس کے اگینسٹ ہو جاتا. اب بادشاہ کے خیر و غضب کی امتحان ہے, برسیسا میں تمہارا اتنا احترام دو اور تم نے اتنا بدترین گناہ کیا, چنانچہ تمہیں ایک ہی سزا ملے گی, تمہیں پھانسی پہ چڑھائے گئے. یہاں سے سورہ حشر اس واقعے میں انٹر ہوا. برسیسا کو گرفتار کر کے لے چلے, یہ اتنا عزت والا ہو, گناہ پر گناہ پر گناہ, آج اتنا ذلیل ہو رہا ہے پبلک کے سامنے. اللہ کے نزدیک 20-25 سال کچھ نہیں ہوتے, یہ تو خیر 20 دن کی کہانی ہو یا 20 مہینے کی کہانی ہو. صدام کو آپ نے دیکھا کہ آخر کتنی ذلت کی موت اس دنیا میں اس کو ملی تھی. 12 لوگ گرفتار کر کے لے چلے, اور جب پھانسی میں چڑھایا گیا اس کو, اب جان جا رہی, شیطان اس کو نظر آ گیا مجمع کے اندر, اور شیطان قریب آ کے کہتا ابھی بھی میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں, ایک ہی شرط ہے کہ میری خدائی کو مانو. ڈوبنے والا تو تنکے کو بھی سہارا سمجھتا, یہ تو تنکا بھی نہیں ہے, شیطان ہے. پھر بھی کچھ پاور اللہ نے اس کو ایسی دے دی ہے, گھبرا کے کہا میری جان بچا لے, میں تیری خدائی کو مانتا ہوں. بھائی یہ کہا اور وہ لیور دبا, اور ایک بار پھانسی کا وہ تختہ نیچے سے ہٹا اور یہ مرا اور دنیا میں اس حالت میں گیا. تب قرآن کی آیت ہے, اس قال للانسان اکفر
یاد کرو جب شیطان ایک آدمی برسیسا سے کہہ رہا تھا کفر اختیار کرو، فلما استکبر، جب برسیسا نے کفر اختیار کر لیا تو شیطان یہ کہتا ہوا بھاگا انی بری منکا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، تو میں تو خود تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہیں کیسے بچاؤں؟ امام نے کہا لیکن سنو، کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ ایک نامحرم عورت تنہائی کی جگہ میں اپنی عبادت گاہ میں آنے کی اجازت ہے، عبادت گاہ، بیڈ روم نہیں، عبادت گاہ، جو بظاہر بہت زیادہ کوئی فقہی مسئلہ پڑھ لے جھوٹو کر کے کہے گا یہ تو مولانا حلال عمل، مگر کیسا حلال ہے کہ پھر زنا کروایا، پھر اس کے بعد قتل کروایا، اس کے بعد جھوٹ بلوایا، اس کے بعد کفر کروایا، اور صرف اس لیے کہ کسی لمحے پر یہ رک کر اپنے گناہ کو ماننے کو تیار نہیں، یہ رک کر توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ گناہ مومن ہی سے ہوں گے، فرشتے نہیں آئیں گے گناہ کرنے کے لیے، لیکن جھوٹے ایکسکیوز، بلا وجہ اپنی بات پہ سے اول تو گناہ چھوڑ، کم سے کم اتنا مانو جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، جب یہ مانو گے تو آگے اصلاح کا چانس رہے گا، غلطی کو غلطی ہی نہیں مانو۔ اگر ایک آدمی پانی پی رہا اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے تو کبھی پانی چھوڑے گا نہیں، کیونکہ پانی حلال چیز، وہ سمجھ رہا ہے کہ بے حجاب میں گھوم رہی ہے، ایک حلال کام کر رہی ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا مذہب، چھوٹا گناہ اگر اسی وقت اس کو نہ روکا جائے تو اتنے بڑے فلڈ اور سیلاب میں تبدیل ہوتا ہے، جیسے آپ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، گناہوں کا ایک سیلاب آتا، پاکستان میں تو پانی کا سیلاب آیا، ہمارے اور آپ کے گھروں میں ایک گناہوں کا سیلاب آیا، اور ماہ مبارک رمضان اسی لیے رک جاؤ، سمجھ جاؤ، جیسے ہی گناہ ہو جائے اپنی غلطی مان لو اور توبہ کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو کس طرح سے معاف کر دے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، اس لیے گناہ ہوئے جا رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، کچھ آدھے گناہ پتہ اور آدھے نہیں پتہ، مگر مومن کا طریقہ کار کم از کم اتنا ہونا چاہیے جتنا اس شامی بوڑھے کا تھا، اور بات ختم۔ اہل بیت اطہار کے کربلا کے جہاد کا مشکل ترین مرحلہ ٹریجک وہ ہے شام میں داخل، سب سے مشکل مرحلہ تھا، اور اسی شام کے دروازے پر ایک بوڑھا آدمی، سفید داڑھی، ماتھے پہ سجدے کا نشان، چہرے سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ آدمی جو ہے چیٹر نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، اور وہ آگے سجاد سے ایک بات کہتا، پورے قافلے میں اس کو ایک ہی مرد نظر آیا، اور آگے کہتا ہے کیونکہ آگے اعلان کیا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں مبارک ہو آج عید کا دن ہے، نعوذ باللہ من ذالک، آج باغی ابن باغی مارا گیا اور اللہ نے اسلام اور امیر المومنین کو فتح عطا کی۔ وہ قریب آگے کہتا دیکھا تم نے اسلام کے خلاف بغاوت کا حشر کیا ہوگا، کیسی اللہ نے تمہیں دنیا میں سزا دی۔ پھر مظلوم آقا سجاد نے سر سے پیر تک دیکھا، علم امامت کے علاوہ ظاہری اعتبار سے بھی لگ رہا کہ یہ آدمی دشمنی میں یہ بات نہیں کہہ رہا، لا علمی میں یہ بات کہہ رہا۔ امام نے فرمایا ایک شخص یہ بتا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا؟ تڑپ کے کہتا ہے قرآن پڑھا، ارے میں حافظ قرآن ہوں، پورا قرآن مجھے یاد۔ تو آیے تطہیر تو نے کبھی پڑھی؟ تو مجھے یاد ہے۔ آیے مودت مجھے یاد ہے، آیے ولایت کہا مجھے یاد ہے، آیے ذی القربہ کہا مجھے یاد ہے، لیکن اے شخص کی آیتوں کا تجھ سے کیا تعلق ہے، تو یہ سوال کیوں کر رہا؟ چوتھے امام نے کہا اس لیے کہ ان میں سے ہر آیت ہمارے گھرانے کے بارے میں نازل ہے۔ طلب کے کہا تم کون ہو؟ کہا میں رسول کا بیٹا ہوں، اس حسین ابن علی کا وارث و فرزند۔ اب جو اپنا تعارف کرایا یہی بوڑھا سر سے امامہ پھینکتا ہے، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے، فرزند رسول میں نے بڑی غلطی کی، میں نے بڑا گناہ کیا، کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے گا؟ کم سے کم مومن اس منزل پہ آ جائے کہ غلطی ہو جاتی ہے لا علمی میں، غلطی کو مانے۔ ہمارا سجاد نے کہا وہ ارحم الراحمین ہے، تمہارا ہر گناہ معاف، تم ہمارے چاہنے والوں کی فہرست میں لکھے۔ اور یہ بھی ذرا دیکھیں کہ مولا سجاد کس انداز سے اپنے جلال کو قابو میں رکھ کے اس کو جواب دیا، ورنہ شام میں داخلہ
کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا. ساری زندگی جو سجاد روتا رہا تو کبھی ہم سمجھے اکبر جیسے بھائی پہ رو رہا ہے, کبھی ہم سمجھے قاسم جیسے چچا زاد بھائی کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے پہ رو رہا, کبھی ہم سمجھے عباس جیسے چچا کے بازو قلم ہونے پہ رو رہا, کبھی ہم سمجھے ششماہ بھائی کے گلے میں 3 بھائی کا تیر لگنے پہ رو رہا, کبھی ہم سمجھے بابا کے سوکھے گلے پہ خنجر چلنے پہ رو رہا, لیکن خود کہتا ہے ارے وہ مصیبتیں پھر بھی برداشت ہو جائے, لیکن الشام الشام الشام, آئے شام کے بازاروں اور درباروں کے امتحان. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پروردگارا میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے مصائب کا واسطہ, کربلا میں خاندان اہل بیت کی قربانیوں کا واسطہ جو مومنین اور مومنات فزیکلی آج کے مجلس میں یہاں آ کے بیٹھے اور اتنی زحمت اٹھائی, ان کی تمام دعائیں اور حاجتیں قبول فرما. پروردگارا ان کی تمام عبادتوں خصوصاً ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو قبولیت کی منزل پہ پہنچا, ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا دنیا کے موجودہ کریڈٹ کرنچ کے ماحول میں صاحبان ایمان خاص طور پہ جو لوگ آج موجود ہیں انہیں روزگار اور روزی کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. ہمارے بیماروں خصوصاً کراچی کے بیمار مومن جمیل حیدر صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرما. خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً برادر محترم اصغر رضوی صاحب کی والدہ, ان سب کو اعلی علم اہل بیت اطہار کے جوار سے ملحق فرما. خدا بندہ ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت جو خطرناک ترین فلڈ اور سیلاب آیا ہوا ہے, تمام مسلمانوں کی بلکہ انسانوں کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. خدا بندہ عراق کے صاحبان ایمان اور پاکستان کے صاحبان ایمان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما, اور آپ اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.